اللہ اللہ الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہراء بدعۃ نورہ، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بڑی محبت سے آج کا یہ وقت رکھا گیا، اللہ حضور کے توسل سے مسجد شوکت الاسلام کی اس بزم کو اور یہ 10 روزہ پروگرام اللہ ان میں برکتیں عطا فرمائے، اراکین بزم کو اللہ عزتیں، برکتیں، رفعتیں، رحمتیں، عظمتیں عطا فرمائے۔ علماء کرام فقیر کے سر کا تاج ہیں، آج کے اس جلسہ کی صدارت حضرت قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں اور دیگر علماء کرام، اللہ آپ سب کو رحمتیں عطا فرمائے۔ خوبصورتی ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے 5 سال سے تقریباً 1 محرم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے فقیر کو یہ یاد کرتے ہیں، تو 3-4 سال تو ہو گئے ہیں جی، ایسے ہی 4 سال ہو گئے ہیں جی، تو 4 سال سے آپ حضرت عمر کے عنوان کو سن رہے ہیں، اور 4 سالوں میں 4 خطابات اس عنوان پہ آپ کو مل جائیں گے اگر آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں امت میں، کاش کہ ہم کسی چیز کو حجت بنا لیں اور پھر اس پہ قائم ہو جائیں۔ مثلاً آپ اگر اپنے عقائد کو چھوٹی چھوٹی کتابوں سے بناؤ گے تو پھر یقیناً گمراہی ملے گی، یقیناً گمراہ ہو جائیں گے۔ آئیے ہم کتاب اللہ کو حجت بناتے ہیں، جس طرف کتاب اللہ لے کے جائے سارے اس طرف چل پڑتے ہیں۔ چونکہ یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، اب تو ایسا نہیں کہ پیغام یہاں کا پیغام یہیں رہ جائے، ایسے نہیں ہوگا، یہ آڈیو ویڈیو کے ذریعے پیغام پوری دنیا تک چلا جائے گا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فقیر قرآن کا طالب علم ہے، میرے پاس کوئی اور کتاب نہیں ہوتی، میں پہلے یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، کچھ سالوں سے اب یہ ممبر کی دنیا پہ حاضر ہو گئے ہیں، یونیورسٹی میں بھی قرآن ہی پڑھاتے تھے، اب بھی قرآن پڑھا رہے ہیں یونیورسٹی میں،
تو وہی منہج جو یونیورسٹی والا ہے وہی ممبر کی دنیا پہ ہے. ذرا یہاں پہ رنگ اور ہوتا ہے، وہاں پہ سارے طلباء ہوتے ہیں، فرق صرف یہی ہے. تو آئیے ہم چھوٹی چھوٹی کتابوں سے حضرت عمر کو نہیں پڑھیں گے. بالکل ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی اتنی سی کتاب یا کوئی رسالہ نکال لیں تو میں اس میں سے حضرت عمر کے آپ کو روایات سنانا شروع کر دوں. نہیں، ہم اس فاروق اعظم کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر آیات میں ہے، جس کا تذکرہ آیات میں ہے. آپ کہانیاں سناتے ہو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی کتابوں سے، ہم آپ کو آیات سنائیں گے. بس اس پہ ساری امت انشاءاللہ اکٹھی، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس پہ غور کریں گے. ہاں جی، میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ پرانا منہج ہے، یہ نیا نہیں ہے. قرآن حکیم پڑھنا، قرآن کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرنا، یہ منہج بیسیکلی پرانا منہج ہے. ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا. اب ذرا معاملات کچھ اور ہو گئے ہیں. انشاءاللہ لوگ اسی پہ پھر واپس آئیں گے. لوگ قرآن پڑھیں گے اللہ کے فضل سے، اور قرآن کھول کے لوگوں کو حقائق کی طرف لوگ لے کے جائیں گے. آئیے فاروق اعظم کو پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں. ساری صورت میں نے برکت کے لیے پڑھی ہے. ہم جس آیت پہ آج بات کریں گے وہ 6 نمبر آیت ہے، بس اسی پہ بات رہے گی. میں پھر برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا. یہ عقیدہ توحید ہے، اس پہ کبھی بیٹھے تو بات کریں گے، آج نہیں. اور وہ کیسا رب ہے؟ الرحمن الرحیم، یہ دو اس کی صفات ہیں. وہی رحمان ہے ماشاءاللہ، اور وہی رحیم ہے. مالکی یوم الدین، محمد کا رب وہ ہے جو مالک ہے جزا کے دن کا. وہ صرف آج ہی کا مالک نہیں ہے بلکہ آنے والے دن کا بھی. کیا بات ہے! میں عرض کر رہا ہوں 3-4 سال تو مجھے یکم محرم کو آتے ہوئے ہو گئے ہیں، تو ویسے بھی آنا جانا لگا رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں. اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تجھے ہی پوجتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں. خاص نہیں، ذرا ترجمہ کرنا ہے بھائی. خاص تجھے ہی، یہ اللہ حضرت کا ترجمہ ہے میرے سامنے. اگر کوئی سنی بیٹھا ہے سبحان اللہ کہہ لو. یہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ. آپ نے ترجمہ کیا ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، یعنی خاص تجھی کو پوجتے ہیں اور خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. خاص تیری اور خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم خاص اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اچھا بھائی، اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں خاص، بھائی کسی اور کی نہیں کرتے. اب ذرا عبادت کو ذرا میں کھولوں، تھوڑا عبادت بتائیں. مثلا کوئی عبادت لے لیں، نماز لے لیتے ہیں. نماز عبادت ہے نماز لے لیتے ہیں. اللہ اکبر، ثنا ہو گئی، الحمدللہ ہو گئی، سورت ہو گئی، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر. آگے تشہد پہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں. السلام علیک، اس کا مطلب ہے نماز میں محمد آ گئے. اس کی خاص عبادت نبی کے بغیر مکمل نہیں. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں. اس کی خاص عبادت نبی کے بغیر. اب گھر بیٹھ کے سوچنا، ایاک نعبد محمد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ایاک نستعین کیسے مکمل ہو جائے گا؟ نہیں، میں کوئی بات کر گیا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں. میں اس پہ نہیں آج گفتگو کروں گا، کبھی ربیع الاول میں بیٹھے تو اس پہ باقاعدہ بات کریں گے. اس کا مطلب ہے جب اس کی عبادت مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہوتی، محمد کے بغیر وہ تیری مدد کیسے کرے گا؟ بھائی جس کا عقیدہ مضبوط ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. نہیں ایسے نہ کرو. جس کا ایمان ہے کہ مصطفیٰ مشکل کشا ہے سبحان اللہ کہو جلدی.
اچھا چلیں، میں نے آج جو بات کرنی ہے وہ آیت آگے ہے، اہدینا الصراط المستقیم، مستقیم صراط، اہدینا ہمیں دکھا، اہدینا ہمیں چلا، اہدینا ہمیں دکھا، اہدینا یہ سارے ترجمے ہیں، ہمیں چلا، صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھ، صراط مستقیم پہ رکھ، یا ہمیں صراط مستقیم دکھا، یا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ بھئی یہ سارے ترجمے موجود ہیں، ہمیں صراط مستقیم پہ رکھ، ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ آج حضرت عمر کا دن ہے، آئیے قرآن سے تلاش کریں صراط مستقیم ہے کیا؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کو پڑھنے کے لیے صراط مستقیم کی معرفت ضروری ہے۔ بھائی بولو بھی تو صحیح چیزیں سمجھ آ رہی ہے۔ آج ہم اسی آیت سے فاروق اعظم کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اچھا بھائی، صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، کیا معنی ہے؟ بھائی جوان بچے قرآن پڑھیں اور ترجمہ کریں، صراط کا معنی ہے راست کا، مستقیم چونکہ یہ باب استفعال سے ہے، استقوام یستقویم استقواما فہو مستقیم، مستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا، سٹریٹ لائن، یہ دیجئے گا نہایت سیدھا، نقطہ اے سے جو نقطہ بی تک جاتا ہے یہ سیدھا، یہ سیدھا، بالکل سیدھا، جس میں کہیں پہ بھی کوئی قسم کا ول نہ ہو، کوئی ٹیڑھا نہ ہو، درمیان میں کوئی موڑ نہ ہو، اسے کہتے ہیں صراط مستقیم۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کے صراط مستقیم کی طلب کرتے ہیں۔ نہیں، میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ رکو ذرا، رکو، گھر سے چلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، راستہ ٹیڑھا ہے؟ بولو بھائی، گھر سے چل پڑے، مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، گھر سے چل پڑے، راستہ ٹیڑھا ہے؟ سیدھا ہے، مسجد میں آ گئے، ٹیڑھا ہے؟ سیدھا ہے، وہاں پہ ٹوٹیوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے، راستہ ٹیڑھا ہے؟ سیدھا ہے، ٹوٹی کھول لی، وضو شروع کر دیا، راستہ ٹیڑھا ہے؟ سیدھا ہے، وضو مکمل ہو گیا، مسجد کی طرف آ گئے، جماعت میں کھڑے ہو گئے، ٹیڑھا ہے؟ سیدھا ہے۔ مولا ہم تو گھر سے چلے، سارا راستہ تو سیدھا ہے۔ اللہ فرمایا یہ جو گھر سے چلا ہے نا، یہ تیرا صراط مستقیم پہ آنے کا ذریعہ ہے۔ صراط مستقیم تو نماز میں طلب کرے گا۔ نہیں، میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، شاید میرے سمجھانے میں کوتاہی ہے۔ صراط مستقیم تم نماز میں طلب کرے گا، نماز میں آ کے تو دعا کرے گا، اہدینا، میں آ گیا، محنت کی، وضو کیا، مسجد میں آ گیا، اہدینا، اب دکھا مجھے صراط المستقیم، وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، اب مجھے دکھا۔ میرے دوستوں نے غور کیا، یہ نماز صراط مستقیم کا ذریعہ ہے۔ ہم نماز میں آ کے صراط مستقیم طلب کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے اجازت دو، میں جلدی سے 2-4 آیات پڑھ کے بتاؤں صراط مستقیم ہے کیا؟ نہیں، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، ابھی آپ کا ارادہ نہیں۔ نہیں، ایسے نہیں میں پڑھوں گا، نہیں میرے بچوں، میرے دوستوں، نہیں، جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہے گا۔ بھائی میں آپ کو بتاؤں گا صراط مستقیم ہے کیا، ہم نماز میں طلبگار ہیں صراط مستقیم کے، مولا اب حکم کر ہے کیا صراط مستقیم۔ لو جی آئیے، میں ابھی تمہید پڑھ رہا ہوں، تمہید ہے، یہ ساری تقریر آگے ہے، مولا صراط مستقیم ہے کیا۔ میرے سامنے سورہ اللہ اکبر، قرآن حکیم میں سے سورہ زخرف میرے سامنے ہے، بھائی 43 نمبر سورہ ہے، میں 64 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ہوا ربی، بے شک اللہ وہ ہے جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اس کی عبادت صراط مستقیم ہے۔ اللہ کی عبادت صراط مستقیم ہے، اس کی عبادت کرو کیونکہ عبادت صراط مستقیم ہے۔ اب لفظ ہے عبادت، کرنی ہے ہم نے عبادت، لفظ عبادت ہے آبادا سے،
आबादा याबुदू, असबाब नसरा यंसुरु, आबादा से इबादत है और यही आबादा से है अब्द। अब्द का माना होता है गुलाम। जी, अब्द का माना होता है गुलाम। इसका मतलब है उसकी गुलामी में आना सिराते मुस्तकीम है। अब हमें आना है अल्लाह की गुलामी में। गुलाम तब तक गुलाम होता ही नहीं जब तक आका ना हो। गुलाम तब तक गुलाम होता ही नहीं जब तक कोई आका ना हो। गुलाम तब तक गुलाम होता ही नहीं जब तक कोई आका ना हो। अब आका को तलाश करने के लिए मुझे इकबाल की तरफ राब्ता करना पड़ेगा। इकबाल जरा बता तो सही हम किसकी गुलामी करें। इकबाल ने कहा अच्छा, जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर। जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर। अरब का ताज पहन सर पे खुदावंदे अजब हो जाओ। नहीं नहीं मेरे दोस्त अभी तक नहीं पहुंचे, ठहरो, मैं फिर इकबाल से पूछता हूं। इकबाल बता हम क्या करें। इकबाल ने कहा सुन, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ਇਹਦਾ मतलब है तेरी तौहीद भी तब कामिल है अगर तू नौकर है मोहम्मद का। नहीं, आहिस्ता बोल रहे हैं मेरे दोस्त, अभी भी चुप बैठे हुए हैं। तेरी तौहीद तब मुकम्मल है अगर नौकर है मोहम्मद का। नहीं ये ना करो समुद्री वालों, जेड़े नबी दे नौकर बैठे ने उची कहो सुभान अल्लाह। लो जी सुनिए, मैं अभी तमहीद पढ़ रहा हूं, तकरीर आगे है, ये अभी तमहीद है, मैं तो सीधियां पदरियां करना हो प्याजे। फारूक आजम को सुनना है आपने। ਇਹਦਾ मतलब है पहला नुक्ता इबादत का हमारे सामने ये आया, नबी की नौकरी। ਇਹਦਾ मतलब है नबी की गुलामी सिराते मुस्तकीम है। नबी की नौकरी, मैं नहीं पढ़ूंगा जब तक हर बंदा नहीं बोलेगा नबी की नौकरी। नहीं, अजय भी बंदे चुप बैठे ने। क्या है सिराते मुस्तकीम? मुस्तफा की, हर बंदा बोले, आखिरी बंदे तक मुझे आवाज चाहिए। क्या है सिराते मुस्तकीम? मुस्तफा की, बार फिर बोलो भाई, हुजूर की नौकरी। लो जी पहला नुक्ता ये निकला, नबी की नौकरी सिराते मुस्तकीम है। लो जी अब रुकना, मौला हमें सिराते मुस्तकीम चाहिए, हम नमाज में तलबगार हैं सिराते मुस्तकीम के। लो जी अब आइएगा, सूरह मोमिनून मेरे सामने है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन्नका लतदउहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। ए मोहम्मद बंदों को बुलाइए सिराते मुस्तकीम की तरफ। ए नबी आपकी जिम्मेदारी है कि बंदों को दावत दें। किस चीज की? बोल दिया जरा, किस चीज की? सिराते मुस्तकीम की। जरा ठहरिएगा, मेरे सामने सूरह शोरा आ रही है। अल्लाह फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन्नका लतहदी इला सिराते मुस्तकीम। ए मोहम्मद सिराते मुस्तकीम के रहनुमा आप हैं। हाय हाय, ज़हरा के बाबा सिराते मुस्तकीम के, भाई मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ज़हरा के बाबा, बोलो, पढ़ो, तर्जमा करो, सिराते मुस्तकीम के रहनुमा आप हैं। अब जरा ठहरना। अब आओ, मेरे सामने सूरह नहल आ रही है। अल्लाह फरमाता है व अलल्लाहि कसदुस सबीली, अल्लाह पर है, व अलल्लाहि, और ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। व अलल्लाहि, ये अल्लाह पर है। क्या? कसदुस सबीली, ये अल्लाह पर है कि बंदों को सिराते मुस्तकीम पे रखे। जी, ये अल्लाह पर है। व अलल्लाहि, ये अल्लाह पर है। क्या? कसदुस सबीली, के बंदों को सीधे राह पे रखे। अल्लाह तूने सीधे राह पे कैसे रखना है? अल्लाह फरमाता सुनो, कुल इन्नानी हदानी रब्बी इला सिराते मुस्तकीम, मैंने मोहम्मद को सिराते मुस्तकीम बता दिया है। मैंने मुस्तफा को सिराते मुस्तकीम, जरा पढ़ते आओ, मैंने हुजूर को सिराते मुस्तकीम बता दिया है। यह जिम्मेदारी है अल्लाह की कि बंदों को सिराते मुस्तकीम पे रखे, और हमने हदायत दी सिराते मुस्तकीम की रसूलुल्लाह को। हुन तुसी चुप बैठे हो, मैं इथों कुरान विचों सूरह आराफ दी 11 नंबर आयत, 12 नंबर आयत, 13 नंबर आयत, 14 नंबर आयत, 15 नंबर आयत, 16 नंबर आयत, 17 नंबर आयत, 18 नंबर आयत ते 19 नंबर आयत ते 20, तुसी चुप बैठे हो।
مولا پروردگار تو بندوں کو صراط مستقیم دکھائے گا. فرمایا ہاں ذمہ داری لگائی ہے حضور کی. مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ اب رکنا، میں نے کسی آیت پہ رکنا نہیں ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں سجایا، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم کیا کہ سجدہ کرو، الا ابلیس، ابلیس نہیں جھکا، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں. کالا، ہم نے فرمایا ما منعک ان تسجد، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جبکہ ہم نے اسے اپنے امر سے بنایا. کالا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم کو سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من النار، مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی کا بنایا. میں آگ، یہ مٹی، میں آگ، یہ مٹی. ہاں جی ہمارے ابا مٹی کے بنے. رکو رکو، مولا ہمارے ابا کو مٹی کے سے بنایا تو ہمیں اللہ سورہ دہر میں فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. ہم بنے پانی کے، ابا بنا مٹی کا. ہم پانی، ابا مٹی، ہم پانی، ابا مٹی. یہ مطلب قرآن دستا ہے پیا اسی اپنے ابے ورگے نہیں، اسی اپنے ابے ورگے نہیں، اسی اپنے ابے ورگے نہیں. جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں، زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اونچی کہو سبحان اللہ جلدی سے. یہ میں ابھی تمہید پڑھ رہا ہوں، تقریر آگے ہے، یہ ساری تمہید چل رہی ہے. اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہوا جب میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ جب سارے جھونکے تو کیوں نہیں جھکا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں. خلقتنی من النار، مجھے مٹی، مجھے آگ کا. وخلقتہ من طین، آدم کو مٹی کا. کالا، اللہ نے فرمایا فخرج، نکل، انک من الصاغرین، تو نہایت نکما، چھوٹا ذہن، نکل. فخرج، دفع ہو جا، یہاں سے نکل. جب اللہ نے شیطان کو کہا جنت سے نکل، کالا، اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مہربانی کر میں جانے لگا ہوں لیکن مجھے زندگی دے قیامت تک. انذرنی، مجھے قیامت تک زندگی دے. کالا انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا جا تمہیں زندگی دی. یہ مطلب ہے ابلیس کو زندگی دے تے اللہ دیندا ہے پیا، تے جے ابلیس کو زندگی ودا تے اللہ وداندا ہے پیا. ابلیس دے کہن تے وداندا ہے پیا، فرید دے کہن تے نہیں ودائے گا. رکنا نہیں، میں نے آگے چلنا ہے، رکنا نہیں، تھوڑا آگے چلتے رہو، رکنا نہیں. اللہ نے فرمایا، اس نے کہا زندگی دے. اللہ فرمایا جا میں نے تُونے زندگی دی. اب اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کالا فبما اغویتنی لاقعدنک لہم صراط المستقیم. نہیں ٹھہرو، رک جاؤ. شیطان نے کہا اب زندگی تو مجھے مل گئی، اب میں شیطان صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا. میں بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جو تیرا صراط ہے نا سیدھا، اقعدنا، اس کے اوپر بیٹھوں گا. تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا. اوپر نہیں میرے دوست چپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مطلب ہے شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا. اللہ فرمایا اچھا تو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے گا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہم بچانے کے لیے محمد کو بھی اوپر بٹھائیں گے. جی لو بھائی میرے بچوں، بسم اللہ. یہاں تک تھی تمہید، اب شروع ہونے لگی ہے تقریر. یہاں تک میں نے اچھا مینو ایک بات دی خوشی بڑی ہے، ہون اسی ویسے ہی قرآن سنن دے عادی ہو گئے ہیں. آپ میری طبیعت کو جانتے ہو کہ میں یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، ان ساری آیتوں پہ رک رک کے ایک ایک آیت پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں رکا نہیں کیونکہ منزل آگے تھی. میں اس پہ رکا نہیں، بات اصل میں آگے ہے. یہ مطلب ہے نبی ہیں صراط مستقیم پر. شیطان نے کہا میں گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. اللہ فرمایا اچھا تو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے گا، ہم مصطفیٰ کو بٹھائیں گے صراط مستقیم پر. تو بیڑا ڈوبنے کے لیے بیٹھے گا، یہ بیڑا تارنے کے لیے بیٹھے گا. نبی ہیں صراط مستقیم، سارے بولو یارا، نبی ہیں صراط مستقیم پر.
جہاں بس آجو، یہ یہاں تک تمہید تھی، اب تقریر والی آیت آنے لگی ہے. یہاں تک ہم نے پڑھا نبی صراط مستقیم پر ہیں، ہم دن میں 5 مرتبہ صراط مستقیم کے طلبگار ہیں. اب آؤ سورہ نحل کی طرف. اب یہ آیت ہے تقریر کے لیے. مولا صرف مصطفیٰ ہی صراط مستقیم پر ہیں؟ اللہ فرمائے نہیں، یہاں پہ ایک مرد ہے. سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورہ ہے، 76 نمبر آیت ہے. یہاں پہ ایک مرد ہے، یہ بھی صراط مستقیم پر ہے. مولا یہ کون مرد ہے؟ اللہ فرمائے نشانی بتائیں گے. مرد آپ ہی لب لے آجے، اس مرد کی نشانی بتائیں گے، تلاش کر لیجئے گا. مولا حکم کر. اللہ فرمائے بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ مثال دیتا ہے 2 بندوں کی. أَحَدُهُمَا أَبْكَكُمْ، پہلا بندہ ان میں وہ ہے جو اندھا ہے. لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ بالکل بیوقوف ہے، فارغ انسان ہے، بلکہ اپنے آقا پہ بوجھ ہے. یہ وہ ہے جو اپنے آقا کے پہ بوجھ ہے. پہلا بندہ وہ ہے جو آقا کے لیے بوجھ ہے. سارے بولو، یہ کون ہے جو آقا کے لیے؟ یہ ایسا نوکر ہے جو اپنے آقا کے لیے بوجھ ہے. اللہ فرمائے ایک تو یہ ہے، یہ اپنے آقا کے لیے بوجھ ہے. اینما یوجہ لا یاتی بخیر، اے جتھے بھی جاندا ہے نا خیر دی خبر نہیں لیاوندا. اے جتھے بھی جاندا ہے خیر دی خبر نہیں لے آندا. یہ وہ غلام ہے آقا کا جو آقا کے لیے بوجھ ہے. اس کے برعکس ایک غلام وہ بھی ہے، حال یستوی ہوا من یأمر بالعدل، وہ کیسا غلام ہے جو حکم ہی عدل کا کرتا ہے. نہیں میرے دوست چپ بیٹھے نے، میں کوئی گل کرنا وا پیا. وہ کیسا غلام ہے یأمر بالعدل، وہ جب بھی بات کرتا ہے عدل کی کرتا ہے. وہ جب بھی بات کرتا ہے عدل کی کرتا ہے. میں نہیں آگے چلوں گا، بندے چپ بیٹھے ہیں. وہ جب بھی بات کرتا ہے عدل کی کرتا ہے. اب نبی کے صحابہ میں تلاش کرو عادل کون تھا. جیڑا نوکر عمر دا اچھی کرو سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے دوسرا غلام وہ ہے وہ بات ہی عدل کی کرتا ہے. مولا اس غلام کا عالم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ غلام ہے وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ وہ غلام ہے جو صراط مستقیم پر ہے. اب یہ والی آیت پڑھ کے میں استدلالن کہہ لوں نبی کے 4 صحابہ میں سے، 4 خلفائے راشدین میں سے جو سب سے بڑا عادل تھا اسے عمر کہتے ہیں. ایک مطلب ہے جب عادل عمر ہے تو پھر صراط مستقیم پر عمر ہے. جس کا ایمان اجازت دیتا ہے سبحان اللہ کہو جلدی. جس کا ایمان ہے کہ عمر صراط مستقیم پر ہے سبحان اللہ کہو جلدی. جی بسم اللہ لگائیں، جی لگائیں. چلیں اگر آپ صراط مستقیم سنتے سنتے حضرت فاروق اعظم پہ آ گئے، اب آپ مجھے اجازت دو میں مصطفیٰ کے عمر پہ 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. تمہید ختم ہو گئی، تقریر شروع ہو گئی. اب آئیے سورہ محمد کی طرف چلتے ہیں. حضرت عمر کو سننا ہے، سورہ محمد کی طرف چلتے ہیں. نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں، میں کوئی بات کر رہا ہوں. اگر عمر کو سننا ہے سورہ محمد کی طرف چلتے ہیں. یہ مطلب ہے عمر سمجھ اسے آئے گا جو محمد کے در پہ آیا ہے. جو نبی کے در پہ نہیں آیا اسے پتا کیا لگے عمر کون ہے. اور بھائی جو نوکر ہے نبی کے صحابہ کا سبحان اللہ تو کہو یارا. لگی آ جاؤ، میں جلدی سے 4 آیتیں پڑھ کے پھر آگے سفر کرتا ہوں. سورہ محمد ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم. اللہ فرماتا ہے کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے حق کی. کافر اتباع کرتا ہے، نہیں پڑھیں گے جب تک آپ سب سے ساتھ نہیں دیں گے. کافر اتباع کرتا ہے، نہیں آجے بندے چپ بیٹھے ہیں. کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے. نہیں اجے بھی چپ بیٹھے ہیں. کافر اتباع کرتا ہے، کوئی گل نہیں میں بھی نہیں چھڑنا تو. کافر اتباع کرتا ہے، نہیں اجے بھی آواز کاٹے. کافر اتباع کرتا ہے، نہیں پچھلے بندے نہیں بول دے پہ. کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے حق کی. اب آپ مجھے اجازت دو میں قرآن میں سے 4 حق پڑھنا چاہتا ہوں. اور جدہ ایمان ہے 4 حق نے سبحان اللہ کے کہا یارا. لگی میں جلدی سے قرآن میں سے 4 حق پڑھنے لگا ہوں. سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے لاہو ربکم الحق.
اللہ فرماتا ہے اللہ حق ہے. بھائی اللہ, بھائی سارے بولے جی اللہ, ایک بار پھر بولے جی اللہ. یہ مطلب ہے پہلا حق اللہ. رکنا رکنا, پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ محمد میں, اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق. یہ جو قرآن ہم نے مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے نا, یہ بھی حق ہے. یہ مطلب ہے قرآن, ماشاءاللہ قرآن, ایک بار پھر بولے جائے قرآن اللہ. قرآن کافر اتباع کرتا ہے, مومن اتباع کرتا ہے. اللہ قرآن, اجے بندے قرآن نہیں پڑھتے پہ پچھلے, مومن اتباع کرتا ہے. حق کی کافر اتباع کرتا ہے, باطل کی پہلا حق اللہ, دوجا حق قرآن. رکنا, اگر دو حق سامنے آگے سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ. یہ جو دین محمد لے کے آئے ہیں نا, یہ بھی حق ہے. یہ تو مطلب ہے دین قرآن اللہ. چپ بیٹھے نے بندے وچ اللہ, دین قرآن. کافر اتباع کرتا ہے, مومن اتباع کرتا ہے. اللہ قرآن دین. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. ہوں ذرا ٹھہرے جے, ہوں میں او حق پڑھن لگا جن نے انہاں تینوں حق منوایا ہے. بس آ جاؤ, آپ تقریر کرتے ہوئے مجھے 10 منٹ ہو گئے, 10 منٹ اور ہے. وہ حق پڑھنے لگا ہوں جس نے تینوں کو حق منوایا. مولا وہ کون ہے؟ رکنا, سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کیفا یہدی اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم شاہدوا ان الرسول حق. کائنات علیہ محمد بھی حق کے, نبی حق کے. بھائی زہرا کا بابا, ایک بار پھر بولیا جائے حضور نبی. کافر اتباع کرتا ہے, مومن اتباع کرتا ہے. اللہ قرآن دین نبی. ٹھہرے اجے, اللہ حق کے تو انو کن نے دسیا ہے؟ سرکار نے, حضور نے. بڑیاں سونیاں آوازاں آ رہی ہیں. نبی نے, حضور نے. دین حق کے تو انو کن نے دسیا ہے؟ سرکار نے, حضور نے. قرآن حق کے تو انو کن نے دسیا ہے؟ حضور نے, سرکار نے. یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے, ڈاکٹر شاہ حسین کا جملہ لے جو پوری دنیا تک. یہ مطلب ہے فارمولا مل گیا. حق اوے جنوں نبی حق کہے, حق اوے جنوں نبی. ایک باری بولیا جی حق اوے جنوں نبی. لڑنا نہیں میں نے آپ سے, لڑتا وہ ہے جہاں پہ دلائل ختم ہو گئے. مولانا جس کے کہنے پہ قرآن کو حق مان گئے, جس کے کہنے پہ اللہ کو حق مان گئے, جس کے کہنے پہ دین کو حق مان گئے, اسی زبان سے ایک دن نکلا تھا سنو الحق ینطق علی لسان عمر. کائنات والے میرا عمر حق ہے. نہیں, علی حق کہنے والے آج کہیں گے عمر حق, عمر حق, عمر حق. کٹو بار ہاتھ عمر حق. مولا جڑا اونچی کرے مدینہ وہاں عمر حق, عمر حق. جیتے رہے. مولا جو اس سے بھی اونچی کہے اسے کربلا بلا. عمر حق, عمر حق. جیتے رہیں, سلامت رہیں, آباد. ہاں سنو سنو, اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. نہیں, ٹھنڈا بول رہے ہیں, ٹھنڈا بول رہے ہیں. بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں. نہیں, ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل, اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں. حسنین کے ادب میں جو کھڑا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں. مولا علی کے بچوں کو جو 1000 درہم نذرانے دے اسے عمر کہتے ہیں. اب یہ جملہ کوئی سن کے کوئی بندہ چپ نہیں رہے گا. اپنے دل کی باتیں جو علی سے کرے
اسے عمر کہتے ہیں. مولا علی جسے جنت کا چراغ کہیں اسے عمر کہتے ہیں. اب میں سادہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں. اوے جی دے میڑے وچ کائنات دا رسول دھونا بن کے آئے. جیتے رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. آپ تھک گئے ہو, میں حضرت عمر پہ 4 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. جے تسی تھک گئے ہو تے تقریر پوری ہو گئی ہے, تے جے نہیں تھکے گج کے کہو سبحان اللہ. لو جی 4 آیتیں حضرت عمر پہ اور اس کے بعد آپ سے اجازت لے لیتے ہیں. اللہ آپ کو اس سے بھی عطا فرمائے. دیکھیں کچہری لگی ہوئی ہے, حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں, مشیر آئے ہوئے ہیں, وزیر آئے ہوئے ہیں. اب بندے ایویں لڑا رہے ہیں بندیاں نو, بس اپنی اپنی بکریاں سیدھی کی ہوئی ہیں. میں نے تو پہلے کہا کسی کو حجت بنا لو, پھر آ جاؤ سارے اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کچہری لگی ہوئی ہے, ایسی باتیں بتاؤ لوگوں کو, گمراہ مت کرو. کچہری لگی ہوئی ہے فاروق اعظم کی, مشیر بیٹھے ہوئے ہیں, وزراء بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ باہر کھڑا ہے. آپ فرماتے ہیں باہر کھڑا ہو جاؤ اور کوشش کر کے اندر کوئی نہ آئے تاکہ وزراء جائیں گے پھر بیٹھیں گے. یہ باہر کھڑا ہو گیا, ہر آنے والے کو منع کر رہا ہے بھی اندر نہیں جانا, اندر نہیں جانا, اندر نہیں جانا. مشیر بیٹھے ہوئے اندر نہیں جانا. اچانک عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے اپنے بیٹے آئے. اس نے 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آپ کے بابا نے منع کیا اندر نہیں جانا. یہ وہیں سے واپس مڑ گئے. اچھا یہ مڑے نا, پیچھے حسین بھی آ رہے تھے. ہائے ہائے, حضرت حسین پاک بھی پیچھے آ رہے تھے. اس نے بڑے ادب سے کہا بابا اندر نہیں جانا. اچھا اس نے دیکھا حسین وہیں سے واپس مڑ گئے. جب حسین مڑے نہ نوکر کے دل کو کچھ ہوا, اندر جا کے عرض کی امیر المومنین فرمایا کیا ہوا؟ حضور آپ کا بیٹا آ رہا تھا تو میں نے منع کیا کہ اندر نہیں جانا, وہ واپس مڑ گیا. حضور پیچھے نہ حسین آ رہے تھے وہ بھی مڑ گئے. حضرت عمر نے جوتا بھی نہیں پہنا. میں نے پڑھا ہے آپ نے مشیر چھوڑے, وزیر چھوڑے, کانفرنس چھوڑی, میٹنگ چھوڑی, باہر بازار میں حسین کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا کچھ نہیں, وہ آپ کا بیٹا مڑا تو میں بھی مڑ گیا. فرمایا نہ کرو, او عمر دا پتر ہے تسی محمد دے پتر ہو. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ. ہم ہیں گدا رسول کے, اہل رسول کے. نہیں ٹھنڈا بولتے ہیں, چھوڑیں جی آگے. نہیں یہ 2-4 بندے سبحان اللہ, باقی چپ بیٹھے ہوئے. ہم ہیں گدا رسول کے, آل رسول کے, مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. ہاں مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لو, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے منبر بنا رسول کا, منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اسی سبحان اللہ کہو. ارے منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. وہ جڑا سجدہ میں نوکر بیٹھے اسی کا سبحان اللہ. ہاں منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. چلے آجے جی 2-4 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں مزید. کیا آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ جیتے رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, رفعت عطا فرمائے. بڑے اچھے انداز سے آپ نے سنا. 10:00 پہ گفتگو شروع ہوئی, 11 بج گئے, 9 منٹ رہ گئے 11 بجنے میں. اور بس میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں, بس یہ 4 آیتیں تلاوت کرنی ہے, اس کے بعد آپ سے اجازت ہے. ارشاد ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں, بلکہ سورہ توبہ پڑھتے ہیں. 9 نمبر سورہ ہے, 99 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ الْأَعْرَابِ, اللہ فرماندہ ہے پنڈ دے کچھ بندے, مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ. ذمہ داری نے ترجمہ کرا, بندے پنڈ دے نے, مکان کچے نے, ایمان بڑا پکا ہے. بڑی ذمہ داری سے پنجابی میں ترجمہ میں نے کر دیا. اللہ فرماندہ ہے پنڈ دے بندے نے تے ایمان بڑا پکا ہے. تے ہویا ایک دن پتہ کی, وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ. گھروں ٹورے نے, تھوڑے جنے پیسے پھڑے نے, تے پیسے پھڑ کے نا تے نبی دی بارگاہ جا کے رکھے نے, تے حضور دی بارگاہ چ رکھ کے تے آندے پتہ کی نے,
सलावात रसूल, हजूर है कबूल करो तो सानू तुहाडी दुआ चाहिए। सलावात रसूल नबी की दुआ के तलबगार हैं। इन्होंने जाके अर्ज की हमें रसूलुल्लाह आपकी दुआ चाहिए, तो असीं चुप बैठो, मैं कोई गल पिया करना, इन्होंने जाके आख्या सोने सानू तेरी दुआ चाहिए। इन्होंने खर्च किया है, जाके नबी की बारगाह में खर्च रखा है और अर्ज की है सोना हमें तेरी दुआ चाहिए। अब रुकना, जरा रुकना, नबी की दुआ, मुहम्मद की दुआ, रुकना। मौला इस दुआ का मयार क्या है? अल्लाह सूरह नूर में फरमाता है ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा, खबरदार मोहम्मद की दुआ को अपनी दुआ जैसा ना समझना। तेरी दुआ और है, और शाबाश मेरा बेटा, नबी की दुआ। जरा मैं हर बंदे की जुबानी आयत सुनना चाहता, तेरी दुआ और है, नबी की दुआ। एक बारी हर बंदा कुरान की आयत पढ़ेगा, तेरी दुआ और है। ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा, खबरदार तेरी दुआ और है। एक बारी हर बंदा पढ़ेगा तो मैं आगे चलना, तेरी दुआ और है, नबी की दुआ। अब जरा रुकना, अगर बात चल ही पड़ी, रुकना। सूरह नहर में अल्लाह फरमाते हैं इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मत दुआ, ये गूंगे बहरे क्या जाने मोहम्मद की दुआ क्या है। हाय हाय, इन्हां अन्नियां नूं की पता है मोहम्मद की दुआ की है। और जरा बोलो तो सही, जिन्हों समझ आ रही है। गूंगे बहरे क्या जाने मोहम्मद की, एक बारी पढ़िया जे, गूंगे बहरे क्या जाने मोहम्मद की। इधर मदीने वाल मुंह करके पूछना, सैयदा आयशा जरा दसिया ते सही मोहम्मद की दुआ की है। सैयदा आयशा फरमाते हैं नबी दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाह इस्लाम को उमर दे ताकि इस्लाम को इज्जत मिले। इसका मतलब है मोहम्मद की दुआ को उमर कहते हैं, नबी की दुआ को उमर कहते हैं। और जिदा ईमान है मोहम्मद की दुआ उमर है, सुभान अल्लाह तो कहो। सारे खुद इस्लाम में आए, नहीं आप चुप बैठे हैं, मैं कोई बात कर रहा हूं। जाओ अपने पसंद मौलवी ने बिठा के पूछा जी हजूर दुआ कर दे सन, अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब दे दे या उमर इब्ने हशाम दे दे, पर दे वो जो तुम्हें प्यारा है। नहीं आप समझे नहीं मैं क्या बात कर रहा हूं। या इस्लाम को उमर हशाम दे या उमर खत्ताब दे, ते सोना ओ दई जड़ा तेनों प्यारा है। अल्लाह ने इस्लाम को उमर दे के बता दिया फारूक आजम मुझे प्यारा है। और जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो यार। शाबाश, जीते रहें। बड़े अच्छे अंदाज से आपने कुरानी आयत में से फारूक आजम को सुन लिया है। यमन से आया लिबास, बस ये आखिरी रवायत है, इसके बाद इजाजत दे। 10 दिन आपने सुनना है। मतलब पहले दिन रूटीन अच्छी बन जाए तो बेहतर हो जाता है ना। पहले दिन 45 मिनट से 1 घंटे में खिताब मुकम्मल होना चाहिए ताकि रूटीन फिर इस तरह चलती रहेगी। यमन से लिबास आ गया। अब जरा मेरे तक जी, लिबास आया यमन से, सिला हुआ लिबास। हजरत फारूक आजम के सामने लिबास आया। जनाब ने पता क्या किया, एक कपड़ा उठाया, यूं देखा, देख के पीछे रख दिया। दूसरा उठाया, यूं देखा, देख के पीछे रख दिया। तीसरा उठाया, यूं देखा, देख के पीछे रख दिया। चौथा उठाया, यूं देखा, देख के पीछे रख दिया। सारे कपड़े पीछे हो गए। गुलाम पूछते हैं हज़ूर ये आप क्या कर रहे हैं, तकसीम करें। और या फरमाते हैं ठहरो यारा, बाद में तकसीम करूंगा, मैं देख रहा हूं इनमें से एक भी हसन हुसैन के माप का नहीं है। चूंकि सिला हुआ है ना, सारा लिबास सिला हुआ आया है, इनमें से एक भी ना हसन के माप का है ना हुसैन के माप का है। हुजूर फिर क्या हुक्म है? आप फरमाते यमन पैगाम भेजो, लेकिन पहले इन दोनों का माप लेके आओ। ये पड़े रहने दो, ये बाद में तकसीम होंगे, पहले माप लेके आओ। हसनैन का माप आया, यमन भेजा गया, यमन से उससे भी अच्छा कीमती लिबास सिल के आया। जब 2 जोड़े सामने आए ना, जोड़े बोलो भी तो सही, जिसे समझ आ रही है। जब 2 जोड़े सामने आए ना, हजरत फरमाते जाइए हसनैन को बुलाइए। दोनों शहजादे आ गए। एक जोड़ा ज़ेबे तन हजरत हसन के, दूसरा जोड़ा हजरत हुसैन के। जब दोनों ने जोड़े पहन लिए, फारूक आजम फरमाते हैं लैन बनाओ, हुण मैं लगा वा वंडन। बोलो तो सही, जिसे समझ आ रही है। अच्छा भाई, जिसे जितनी समझ आ रही है उतनी जोर से कह लो सुभान अल्लाह।
اچھا نہیں ٹھہرو, میں تمہیں دسیا مولوی نہیں تھانوں یہ گلاں سنانیاں, کتنے امت اکٹھی نہ ہو جائے. یہ اپنی اپنی بکریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں, غلط کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. ٹھہرو یارا, مجھے ایک آیت اور فاروق اعظم پہ پڑھنی ہے, جے سبحان اللہ کہہ لو. نہیں ہون تسی تھک گئے. جس دل وچ نبی دے عمر دا حیا وے اونچی کہے سبحان اللہ. نہیں ہون لنگر آ گیا, پروگرام ملتوی ہو گیا. نہیں یہ اچھا بھائی, میں یہ آیت پڑھوں گا, اگر آپ کھڑے ہو کے یہ نعرہ سنیں, یہی نعرہ, تاکہ میں دیکھوں کون کون چپ ہے, کون کون بول رہا ہے. دوبارہ نعرہ سنائیں مجھے. جیتے رہے. لو جی سلامت, لو جی بس بیٹا, لنگر آ گیا جی. بس یہ آخری آیت آج کی گفتگو کی. سورہ انفال میرے سامنے ہے, 8 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین یقیمون الصلاۃ. آج اگر کوئی نماز کو قائم کرے, الذین, جی ٹھیک ہے جی, الذین یقیمون الصلاۃ, جی وہ لوگ جو نماز کو قائم کریں. آج اگر کوئی نماز کو قائم کرے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے. جو آج نماز کو قائم کرے, اولئک هم المؤمنون حقا, وہ مومن حق ہے. نہیں میرے دوستوں نے آئے سن لی, آئے تو اوپر سے گزر گئی. میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں. آج اگر کوئی نماز کو قائم کرے, الذین یقیمون, یہ یقیمون مضارع کا صیغہ ہے. آج بھی اگر کوئی نماز کو قائم کرے, اولئک هم المؤمنون حقا, وہ مومن حق ہے. مولانا مجھے آپ کے دماغ کی سمجھ نہیں آ رہی. اج اگر کوئی بندہ نماز نو قائم کرے جے او مومن حق ہے, تے جدی وجہ تو نماز حجرے وچوں نکل کے کعبے دے سین وچ آئی ہے. بولو بھی تو صحیح جی سے سب. حضرت عمر نے اسلام قبول کیا نا, تو رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے فرماتے یا رسول اللہ, فرمایا جی عمر, یہ جو ہم اذان پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر, یہ حق ہے؟ فرمایا حق ہے. تو پھر حضور باہر آئے نا. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہے. حضور یہ حق ہے, فرمایا حق ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, حق ہے, فرمایا حق ہے. تو پھر حضور اٹھے نا باہر آئے, فرماتے عمر نکل. حضرت عمر نے جا کے حرم کے سامنے, کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر عمر نے کہا, عرب والوں نے دیکھا یہ کون ہے جو کعبے میں اللہ کا نام لے رہا ہے. تلواریں نکال کے سامنے باہر آئے. ہن جیڑا بندہ تلوار نکال کے سامنے ہے, جیڑا عمر نو ویکھے پا کے تلوار واپس کر دو. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی. عرب والوں کو پتہ چل گیا مرد حق میدان میں آ گیا. جس کا ایمان ہے عمر حق ہے, سبحان اللہ تو کہو یار. لو پھر ہن گل ٹوری پئی ہے, تے پھر میں ایک آیت اور پڑھنی چاہتا. اگر میرے دوست پریشان نہیں تو حضرت عمر کی شان میں ایک آیت اور پڑھ. نہیں میری طبیعت کچھ اور ہے. اچھا جی, میں نہیں وہ مائک کو وہ چمڑ جانے والا بندہ نہیں ہوں. مجھے آپ حکم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, مکمل ہے. لیکن اگر آپ کا ارادہ ہے کہ ایک آیت اور سن لیں تو پھر چلو ٹھیک ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں, ابھی آپ جاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جی ہم سنیں جی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں طواف کعبہ ہو رہا ہے. طواف کرتے کرتے جہاں پہ مقام ابراہیم آ جائے, حضرت عمر کھڑے ہو جائے, کھڑے ہو کے آگے چل پڑے. پھر طواف کیا, طواف کرتے کرتے پھر مقام ابراہیم آیا, حضرت عمر کھڑے ہو جاتے. یوں دیکھتے ہیں مقام ابراہیم کو. نبی فرماتے عمر کیا دیکھ رہے ہو؟ عمر کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا. امام بخاری فرماتے ہیں, انس بن مالک راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا
اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی. یا رسول اللہ، فرمایا جی عمر میرا دل کرتا ہے یہاں پہ نفل نہ دو پڑھ لیں. کس نے کہا؟ بے فکر ہو کے بولو، کس نے کہا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جی عمر میرا دل کرتا ہے کاش، لو کاش کہ اسے مصلی بنا دیا جائے. کاش، یہ عمر کا دل ہے. آپ چپ بیٹھے، میں کوئی بات کر رہا ہوں. یہ خواہش عمر کی ہے، یہ عمر کی خواہش ہے کہ اسے مصلی بنایا جائے. ادھر عمر نے خواہش کی، اللہ فرمائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. نبی نے فرمایا عمر تو نے خواہش کی، اللہ نے بنا دیا ہے. جناب حاجی صاحب یہ جدہ مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھو تے عمر یاد ہونا چاہیے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں عمر کا حیا ہے سبحان اللہ کہو یارا. میں کوئی بات اور کر لوں جی؟ آ جاؤ بس، قریب آ گئے. اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو. یزدگرد بادشاہ کی بیٹی، یزدگرد کیا نام ہے؟ یزدگرد نشیرواں کی پوتی، یزدگرد بادشاہ کی بیٹی مال غنیمت میں آ گئی. شہزادی آ گئی مال غنیمت میں. ہم ذرا روک کے سنیا جی. مولا علی شیر خدا نے آرڈیننس جاری کیا ہوا تھا کہ جب کسی بادشاہ کی بیٹی غنیمت میں آ جائے تو اس کی شادی ایویں ہارے کے ساتھ نہیں کر دینی. جاری کیا مولا علی نے. کس نے کیا؟ سارے بولتے ہو، کس نے کیا؟ مولا علی نے. اب یہ یزدگرد کی بیٹی آ گئی. جب پتہ چلا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، حضرت عمر کے ذہن میں علی کی بات آ گئی. اب ہر ایک کی خواہش ہے چونکہ بادشاہ کی بیٹی ہے میرے نکاح میں آ جائے، میرے نکاح میں آ جائے، میرے نکاح میں آ جائے، میرے نکاح میں آ جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ سارے، یہ ہے بادشاہ کی بیٹی، یہ شاہ کی بیٹی ہے، اس کا نکاح کسی شہزادے سے کریں گے. بھائی بولو تو صحیح جسے. یہ ہے بیٹی شاہ کی، یہ بیٹی ہے شاہ کی، اس کا نکاح کریں گے شہزادے سے. سارے صحابہ نے عرض کی پھر وہ امیر المومنین شہزادہ کون ہے؟ فرمایا اگر عمر سے پوچھتے ہو مجھے علی کے بیٹے سے بڑا شہزادہ نظر ہی نہیں آ رہا. فرمایا پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا بلائیے حسین کو. ہاں بھائی جس دل میں حسین ہے سبحان اللہ تو کہو یار. بس میں خطاب چھوڑنے لگا ہوں، بلائیے حسین کو. حضرت حسین آ گئے. آپ نے عرض کی آپ شہزادے ہیں، یہ شہزادی ہے، ہم اسے آپ کے نکاح میں دیتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے ہم شہزادے ہیں، ہم اسے قبول کرتے ہیں. اب یہ وہ شہزادی ہے جس سے سید کی نسل چلی. نہیں آپ چپ بیٹھے، میں کوئی بات کر رہا ہوں. یہ وہ شہزادی ہے شہر بانو جس سے سید کی نسل چلی. یہ جملہ پوری دنیا تک عام ہونا چاہیے. سید زادوں کو فاروق اعظم کا مشکور ہونا چاہیے. سید زادوں کو حضرت عمر کا مشکور ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے. تمہاری ماں کا انتخاب عمر نے کیا ہے. جو نوکر ہے عمر کا سبحان اللہ کہو جلدی سے. چلو میرے صاحبو اگر ہم اسی منہج پہ پڑھتے رہے تو رات کے 12 بھی بج سکتے ہیں. ہاں لو فیروز نامی شخص تھا، خنجر زہر علود تھا. 26 ذی الحجہ ہے، ذی الحج کی 26 تاریخ ہے، نماز فجر ہے، حضرت جماعت کروا رہے ہیں. اچھا نہ لڑا کرو یار، 26 ہے، یکم ہے، 27 ہے، چپ چھوڑ دے. کیا نکالنا اس بات سے آپ نے؟ بس شہید ہوئے، بس یہی کافی ہے، شہید ہوئے. 26 ذی الحج ہے اور یہ آپ معتبر کتب پڑھیں تو 26 ذی الحج کو زخم آیا، یکم محرم الحرام کو حضرت کی شہادت ہوئی ہے. یہ معتبر کتب میں ہمیں یہی ملتا ہے. 26 ذی الحج. لو فیروز نامی شخص تھا.
اس نے خنجر، وہ جو زہر آلود خنجر ہے، حضرت کے سر اقدس پہ وار کیا، اور بلکہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ 1 سے زیادہ وار، پھر وار، پھر وار، 3 وار، بعض کتب میں یہ بھی ہے کہ 6 وار کیے، اور ایک کتاب میں یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ آپ کے ناف پہ وار آیا۔ تو پھر وہ ایسا بے غیرت قسم کا شخص تھا، صرف حضرت کو وار نہیں کیا، جو آگے آ رہا ہے سب پہ وار کر رہے ہیں، وار کرتا ہوا یہ بھاگ رہا ہے۔ حضرت کو قاری وار اس نے کیے، 26، 27، 28، 29 تڑپتے ہوئے گزر گئی، تڑپتے رہے، اور آپ نے پھر آرڈیننس ایک جاری کیا، خبردار یہ جو عمر کا قانون ہے، یار دیکھو درد ہوا یہاں پہ ناف پہ، زیر ناف حضرت عمر کو، تو جب درد ہوا نا تو بڑے بڑے طبیب آ کے دوائی دے رہے ہیں، شفا نہیں ہو رہی، ماہر طبیب آیا، نبض کو دیکھا، نبض دے کے کہتے ہیں کہ بالیقین کھانا پینا نہیں ہے آپ کا، آپ فرماتے ہیں کھلاتا ہوں کھاتا نہیں ہوں، نبی کا نائب ہوں، کھلانے پہ ڈیوٹی ہے، کھاتا کم ہوں۔ اس نے کہا نہ کھانے کی وجہ سے انتڑیاں خشک ہیں، تو آپ نے فرمایا دوائی دو اور تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں دوائی نہیں چاہیے، آپ اس طرح کریں زیتون کا تیل استعمال فرمائیں تاکہ انتڑیاں نرم ہو جائیں اور یہ درد رک جائے گا، اور درد بہت زیادہ ہے، آپ دباتے ہیں درد نہیں رکتا، پریس کرتے ہیں پیٹ کو درد نہیں رکتا، پھر تھپ تھپیاں دیتے ہیں درد نہیں رکتا۔ اس نے کہا آپ زیتون استعمال کریں، آپ نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ یہ چلا گیا، بیت المال کے انچارج کو بلایا، فاروق اعظم فرماتے ہیں سنو جی بیت المال میں زیتون ہے؟ اس نے کہا آقا حکم کریں، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا ایسے نہیں، مجھے یہ بتاؤ اگر سارا تیل بیت المال سے نکالا جائے، مدینے کے ہر گھر برابر تقسیم کیا جائے، تو پھر عمر کے حصے میں کیا آئے گا؟ یہ بتاؤ مجھے، جو بات میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ۔ آج کا وزیر اعظم تھوڑا ہے، اسلامی جمہوریہ کا وزیر اعظم ہے، یہ ہے اسلامی جمہوریہ۔ اس نے کہا آپ فرماتے ہیں نا مدینے کے ہر گھر میں، جب کہا نا ہر گھر میں، اس نے عرض کی حضور اگر ہر گھر میں تقسیم کیا نا تو پھر آپ کے حصے میں 2-4 قطرے ہی آئیں گے۔ جب اس نے کہا نا 2-4 قطرے، حضرت کے پیٹ میں درد بڑھا، بڑھتے ہوئے درد پہ تھپ تھپی مار کے فرماتے ہیں چپ کر، تمہیں وہی ملے گا جو تیرے حصے میں آئے گا۔ یہ وہ عمر ہے میرے بچوں، میرے صاحبوں، یہ فاروق اعظم ہے۔ گشت کرتے تھے بازار میں، دیکھتے تھے کہیں کو بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں کو پیاسا تو نہیں سو رہا، کہیں کو تڑپتا نہیں سو رہا۔ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے سو جاؤ صبح کھانا تیار ہو جائے گا۔ اچھا سو جاؤ ابھی مل جائے گا، سو جاؤ ابھی مل جائے گا۔ بچے بار بار کہہ رہے ہیں اماں کھانا، کہا سو جاؤ تیار ہو رہا ہے، اماں کھانا چپ کرو پک رہا ہے، اماں کھانا چپ کرو بنا رہی ہوں، اماں کھانا بھوک لگی ہے چپ کرو تیار ہو رہا ہے۔ حضرت رک گئے اسی دروازے پہ، اندر کان لگایا آواز کیا آ رہی ہے؟ بچے کھانا مانگ رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے چپ کرو پک رہا ہے، ماں کا بتا رہی ہے خاموش ہو جو پک رہا ہے۔ بچے سو گئے، آواز بند ہو گئی، دروازہ نوک کیا، اندر داخل ہوئے، اندھیرا ہے، اسے نہیں پتا کون آیا ہے۔ فرمایا تو انہیں کھانا کیوں نہیں دے رہی؟ اس نے کہا کیا دوں، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں۔ فرمایا اوپر کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا کچھ نہیں، پانی ہے، اس کے اندر پتھر ہے، وہ ابل رہے ہیں، انہیں تسلی ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں، میں روز ہی رات اس طرح کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا تو پھر عمر سے پوچھ، جا عمر سے بات کر۔ جب کہا نا عمر، اس نے کہا میں کیوں پوچھوں، اس کا حق بنتا ہے مجھے پوچھے۔ کیسا پیارا جواب اس مائی نے دیا۔ آپ نے جا کے آرڈیننس جاری کیا بیوہ کو راشن دیا جائے، آرڈیننس جاری کیا 60 سال عمر ہو گئی ہے راشن دیا جائے، آرڈیننس جاری کیا 60 سال کا بندہ کما نہیں سکتا اسے پیسے دیے جائیں۔ یہ عمر لا آج بھی یورپ میں ہے۔ ہاں جی یہ ہے فاروق اعظم، ہم اس عمر کی بات کرتے ہیں۔ اچھا یار میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں ہون تسی تھک گئے ہو، میں حضرت عمر تے ایک آیت اور پڑھنا چاہنا۔ نہیں جی اب تھک گئے، نہیں اب پھر صحیح، نہیں اونچی کہو سبحان اللہ۔ لو جی بس آخری آیت آج کی گفتگو کی، پھر آئے تو باتیں کریں گے۔ میرے سامنے قرآن حکیم میں سے اللہ اکبر سورہ احزاب آ رہی ہے، یہ میں اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں۔ 33 نمبر سورہ ہے، نبی تشریف فرما ہے، ازواج رسول تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فرمایا جی عمر، بس آخری آیت ہے، یا رسول اللہ، فرمایا جی عمر، یا رسول اللہ، فرمایا جی عمر، یا رسول اللہ اچھے برے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، یا رسول اللہ ایک عرض کروں؟ فرمایا عمر بات کر۔ یا رسول اللہ کیسی پیاری بات ہے، اگر ازواج رسول با نقاب ہو جائیں، یا رسول اللہ اگر پردے میں آ جائیں تو کیسی خوبصورتی ہے، اگر ایسا پردہ ہو کہ انہیں کوئی دیکھے ہی نہ،
मुकम्मल पर, चूंकि नबी की बीवियां हैं। हजूर अच्छे बुरे लोग आते हैं, अगर ये पर्दे में आ जाए तो कैसी प्यारी बात है। इधर उमर ने बात की, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बिनातिका व निसाइल मुमिनीन। सिर्फ नबी की बीवियां नहीं, उमर की तजवीज़ हमें पसंद आई है, नबी की बीवियां भी पर्दा करें, नबी की बेटियां भी पर्दा करें, मोमिनों की औरतें भी पर्दा करें। मैं आखिरी जुमला अर्ज करने लगा हूं। नहीं नहीं नहीं, इतना हौला जुमला नहीं है, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। ये हुण जो जुमला मेरी जुबान ते होना, तुहां तड़प के सुभान अल्लाह कहना है। ਇਹਦਾ मतलब है उमर होवे ਜਿਹੜਾ नबी दी बेटियां, नबी दी बीवियां दा ते मोमिना दियां धियां दा भी हया करदा। मैं कोई बात कर रहा हूं, अगर समझ आ रही है। ओए जो मोमिनों की बेटियों का हया करता है, मोहम्मद की बेटी का नहीं करे। जिसका ईमान है उमर हक है, कहो सुभान अल्लाह। एक दफा कहो उमर हक, फिर कहो उमर हक, फिर कहो उमर हक, हाथ उठाओ कहो उमर हक, फिर कहो उमर हक। चल, अल्लाह आपको इश्ते भी अता फरमाए, बरकतें भी अता फरमाए। कभी फिर आए तो आपसे बातें करेंगे। वमा अलैहि। ये तो डॉक्टर शाह हुसैन साहब बहुत ही हसीन खिताब से शाह बगैर हिसाब, या वकीलो या वलीयो या नसीरो वहुवल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहु समद या वकीलो या रज़्ज़ाक़ो या बासितो। अल्लाह हुज़ूर के तवस्सुल से मियाँ साजिद महमूद साहिब, उनके वालिद गिरामी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। मियाँ मोहम्मद एजाज साहिब हैं, फिर अमजद अली गुल साहिब हैं, इनके वालिद को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। और मेरे करीम परवरदिगार मियाँ साजिद साहिब, मलक वसीम साहिब, मियाँ मुदस्सर साहिब, मियाँ मकबूल साहिब, इनके ये जो आबा व अजदाद और फिर ये इनका बेटा जो दुनिया से पर्दा कर गए, जो पड़ा है हुजूर के तवस्सुल से, इनकी अरवा को पेश करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह हुजूर की सारी उम्मत की खैर फरमा, कोल बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे दूर फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा। आज जो हमने कुरान सुना है, इस पे अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अकायद हक अहले सुन्नत पे कायम रख, हर किस्म के बद मज़हब से हमें महफूज रख। अल्लाह हुजूर की सारी उम्मत की खैर फरमा, अल्लाह हाज़रीन की खैर फरमा, उलमाए किराम की खैर फरमा, बानियान की खैर फरमा। या बासितुल्लज़ी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा बगैर हिसाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। आप तशरीफ़ फरमा रहिएगा। तमाम दोस्त तशरीफ़ रखें, सलाम होगा, उसके बाद दवा होगी, इंशाअल्लाह लंगर भी तकसीम होगा। तमाम दोस्त तशरीफ़ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपको जैसे पता है कि जामिया मस्जिद शौक़त इस्लाम और मदीना फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये 1 मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक प्रोग्रामों का सिलसिला चौथे साल से जारी है। और आज पहला दिन था, पीर शानीसा सरकार ने हमारे ज़हन क़ुलूब को अपने बयान से मुनव्वर फरमाया। और इंशाअल्लाह कल 2 मुहर्रमुल हराम जनाब समर अब्बास कादरी साहब टोबा से तशरीफ़ लाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जमातों को चलाने के लिए उसके अहदेदारान में तब्दीली होनी चाहिए, और इसी तरह मदीना फाउंडेशन ने अपने तमाम अहदेदारों को तब्दील करके नई कबीना तश्कील दी है। और 1 मुहर्रम से ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये हमारी नई इंतज़ामिया जो है मदीना फाउंडेशन की, उन्होंने तमाम प्रोग्रामों को मैनेज किया है, जिसमें मदीना फाउंडेशन के तमाम कामों को अमूर को देखने के लिए हमारे एग्जेक्टिव मेंबरान हैं 3, जिनमें राना मोहम्मद असगर साहब, मियाँ मकबूल साहब और शेख अब्दुल हमीद साहब हैं। और चेयरमैन मदीना फाउंडेशन मियाँ खालिद महमूद और वाइस चेयरमैन शेख अब्दुर्रहमान बाऊ साहब हैं। और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब मियाँ साजिद महमूद साहब मदीना फाउंडेशन के सदर हैं। और सीनियर नायब सदर
امجد علی گل صاحب، سینئر نائب صدر میاں محمد یامین صاحب اور نائب صدر محمد عرفان قادری صاحب ہیں، اور جنرل سیکرٹری حاجی منیر احمد صاحب، جوائنٹ سیکرٹری حافظ علی امجد صاحب، پریس سیکرٹری جناب عمر پرویز صاحب، اور ہمارے فنانس سیکرٹری رانا محمد نعیم صاحب، اور لیگل ایڈوائزر شیخ ہارون ارشاد صاحب ہیں، اور ہمارے آفس سیکرٹری جس کو آپ جانتے ہیں وسیم سیکرٹری صاحب ہیں۔ مدینہ فاؤنڈیشن کا مرکزی دفتر جامعہ مسجد شوقت اسلام میں ہے۔ تمام دوستوں سے التماس ہے، بار بار یہ التماس کیا گیا ہے کہ جماعتوں کو چلانے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہمیں ممبران کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو اور خود بھی ممبر بن سکتے ہیں، جس کے لیے آپ وسیم سیکرٹری صاحب سے مسجد میں رابطہ کر سکتے ہیں، شیخ عبد الرحمان باؤ صاحب سے